پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ بجٹ آنے کو ہے۔ کیا آنے والا جو بجٹ ہوگا وہ عوام دوست ہوگا؟ یہ سوال کیا دیوانے کا خواب ہے یا پھر کوئی اچھی توقعات قائم کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام پہلے ہی مہنگائی تلے پسے ہوئے ہیں۔ کیا توقعات ہیں اور مختلف جماعتیں اس حوالے سے کیا تجاویز رکھتی ہیں اور کیا توقعات رکھتی ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر پروفیسر خورشید احمد نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب رشید گڈیل۔ خورشید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، رشید گڈیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست ہوگا بجٹ، یہ ہم اسے دیوانے کا خواب ہی سمجھیں؟ بظاہر جو حالات ہیں ان میں تو آپ کا یہ خدشہ صحیح ہے۔ میں خود بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ اس وقت تک اس حکومت نے کوئی کنسسٹنٹ معاشی پالیسی، اہداف کا تعین، اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع کیا ہیں، اس کے لیے اعتماد میں لینا قوم کو، پارلیمنٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں معیشت میں، ان سب کو اعتماد میں لینا، کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ نہایت ہی انسینسٹیو انداز میں حکومت چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان 3 سال میں 4 وزیر خزانہ بدلے ہیں، 4 بار فائنانس سیکرٹری بدلے ہیں، 3 بار اسٹیٹ بینک کے گورنر بدلے ہیں، مختلف معاشی شعبے جو ہیں ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں بحثیت معاشیات کے ایک طالب علم کے کہ ایک طرف حالات سنگین ہیں، قرضوں کا بار اس مقام پہ پہنچ گیا جو ناقابل برداشت ہے۔ تقریباً 800 سے 900 ارب روپے سالانہ ہم صرف سود اور ڈیٹ سروسنگ میں پے کر رہے ہیں۔ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ 600 سے 1000 تک سرکاری اعداد و شمار کی روح سے ارب روپیہ سالانہ کرپشن نظر ہو رہا ہے۔ ٹیکس ایویژن کا عالم یہ ہے کہ خود ایف بی آر کی رپورٹ ہے کہ 72% جتنا اس وقت جمع کیا جا رہا ہے اس کا ٹیکس ایویژن ہے یا اوائڈنس۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو 1100 سے لے کر کے 1200 ارب روپے سالانہ جو موجودہ ٹیکسوں کے تحت ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ دوسرے عالم یہ ہے کہ مہنگائی 15% ہے، خوراک کی مہنگائی 20 اور 25% ہے، آئل قیمتیں برابر بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے۔ ادھر مانیٹری پالیسی ایسی ہے کہ 14% ڈسکاؤنٹ ریٹ کے معنی یہ ہے کہ 15، 16، 17، 18% پر لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ملے گا۔ اس شرح سود کے اوپر کوئی پروڈکٹیو افیکٹو انویسٹمنٹ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح معاملات کو چلا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے مزید قرض لے کر کے، ورلڈ بینک سے مزید قرض لے کر کے ہم اپنے آپ کو بوجھ تلے دبائے چلے جا رہے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہاں راستہ نکلنے کا کیا ہے، اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رشید گڈیل صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں۔ گڈیل صاحب ضرور، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ عوام دوست ہوگا، عوام دشمن ہوگا، آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ اس موضوع میں بات کرنے کا موقع ملا مجھے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن ہوگا۔ پچھلے 62 سالوں سے نہ یہ عوام دوست ہوا ہے نہ عوام دشمن ہوا ہے۔ یہ ایڈ ہاک بجٹ ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے بجٹ آئے۔ اس ملک کے 95 to 98% عوام متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور 5-7% ہی ایلیٹ ہوں گے۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں ایلیٹ ٹیکس نہیں دیتا اور غریب آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر آر جی ایس ٹی آتا ہے، جی ایس ٹی ہوتا ہے یا ویٹ ہوتا ہے، وہ انڈائریکٹلی لوگوں کی جیب پہ گرا گزرتا ہے۔ ملک کی آبادی کا جب تناسب دیکھتے ہیں تو تناسب میں 95 to 98% غریب و متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بجٹ ڈائریکٹلی غریبوں کی جیب سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی کے اوپر ٹیکس ہو، چاہے وہ سی این جی پہ ٹیکس ہو، چاہے وہ پیٹرول پہ ٹیکس ہو، چاہے وہ اشیاء ضروریت پہ ٹیکس ہو۔ ہمارا کہنا یہ، متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح زیادہ ہوتی، 70% تک ہوتی ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح 30% ہوتی ہے۔ چلے ہمارے پاس اگر آپ ڈائریکٹ 70% نہیں کر سکتے، کم سے کم 60% تو ڈائریکٹ ٹیکسز کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہے 3 سالوں میں، پچھلے 3 سالوں میں، ہم کہتے ہیں ہم گندم میں خود کفیل ہو گئے۔ گندم تو ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے، لیکن غریبوں کی دسترس سے پہنچ سے باہر ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کو 4 سے 5 مہینے پہلے چارٹر آف اکانومی کا ایک بل دیا تھا، جس میں ایک روڈ میپ دیا تھا کہ ملک کے ریونیو کو کس طرح بڑھایا جائے اور جو ٹیکسیبل اماؤنٹ جس کا بنتا ہے اسے ٹیکس وصول کیا جائے۔
بدقسمتی یہ ہے کہ ان تجاویز پہ ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے ابھی فائنانس منسٹر سے میٹنگیں کی ہیں ریگارڈنگ اباؤٹ بجٹ نا. اس میں ہم نے اپنے پروپوزل رکھے ہیں کہ کس طرح کس شعبے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہماری ایک ہی وائس ہے کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس, چاہے وہ زمینوں کی سے آمدنی سے ہو رہی ہو, زمینوں کے رینٹ سے ہو رہی ہو, سروسز سے ہو رہی ہو, انڈسٹریل ٹریڈ سے ہو رہی ہو, ہول سیلر سے ہو رہی ہو, ریٹیلر سے ہو رہی ہے. جب تک آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے بجٹ خسارہ بڑھتا جائے گا, اور جب بجٹ خسارہ بڑھتا جائے گا تو ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھے گا تو آپ کا انٹرسٹ شرح بڑھے گی. یہ سارے فیکٹر وہ آتے ہیں جو غریب آدمی کو ہٹ کرتے ہیں, غریب آدمی کی زندگی کو ہٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو پروپوزلز ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. پچھلے 3 سالوں میں جو ونڈ فال پروفٹ ہوا ہے گندم کی پرائز بڑھا کے, شوگر کی پرائز بڑھا کے, تو ان سے ٹیکس لیا جائے. اور جو بھی سلیب ہے 3 لاکھ روپے کا سلیب ہے, اس سے بعد جو بھی نکلتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. اس کے بغیر آپ ملک ترقی نہیں کروا سکتے, آپ لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے. آپ کو جانا پڑتا ہے پھر IMF کے پاس, وہ ڈکٹیشن دیتا ہے, کیری لوگر کے پاس جاتا ہے وہ ڈکٹیشن دیتا ہے, فرینڈز آف پاکستان کے پاس جاتا ہے وہ ڈکٹیشن دیتا ہے. تو جب تک عوام کے کامن مسائل کو توجہ نہیں دی جائے گی, تعلیم کا بجٹ جو ہے 5% اور ٹھیک ہے. یہ خورشید صاحب دیکھیں وہی بات جو آپ فرما رہے تھے کہ IMF کے پاس جاتے ہیں, پھر کیری لوگر کے پاس کیری لوگر کے امداد آتی ہے, بازو بھی مروڑے جاتے ہیں اور اپنی ڈکٹیشن بھی دی جاتی ہے. اب آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے کہ کیا کیا جائے کہ عام آدمی تک اس کا اثر پہنچے؟ دیکھیے ہمارا مشورہ بہت واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنے معاشی پلاننگ کا قبلہ تبدیل نہیں کرتی ہے, اپنے صحیح ٹارگٹس مقرر نہیں کرتی ہے, یہ اس دلدل سے ملک نہیں نکل سکتا. ہمیں ایک پرو گروتھ پالیسی کی ضرورت ہے, اور پرو پور, تاکہ ویلفیئر سوسائٹی ہماری بن سکے, اور جو نچلا طبقہ ہے اس کو اس لائق بنا سکے. اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وسائل کو نیچے طبقے تک پہنچائیں گے تو ان کی قوت کار بڑھے گی, ایفیشنسی بڑھے گی, پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, اور یہ وہ چیزیں جس سے معیشت اوپر اٹھتی ہے. ہمارے یہاں دولت کی تقسیم روز بروز اور زیادہ انیکول ہو رہی ہے, ایکسپلائٹیٹو ہو رہی ہے. 1 روپیہ جو قومی دولت بڑھتا ہے اس میں سے 1% کو 43 پیسے ملتے ہیں, اور جو قریب 20% ہے ان کو صرف 3 پیسے ملتے ہیں. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں اچھی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پالیسی کا رخ بدلے. جماعت کی کمیٹی نے, جس کے اندر ایکسپرٹس ہیں, جس میں بزنس مین ہیں, جس میں انڈسٹریلسٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی ہیں, ہم نے 26 رکاوٹ دی ہیں اس وقت, جس میں اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ گروتھ اورینٹیشن ہو تاکہ انویسٹمنٹ بڑھ سکے, سیونگ بڑھ سکے اس ملک میں. نمبر 2 ٹیکس کلیکشن, اور یہ میرے بھائی نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دے رہے. ہارڈلی 1.8 ملین افراد 180 ملین میں سے ٹیکس دے رہے ہیں, جبکہ کم از کم یہ 4 ملین پلس ہونا چاہیے. اس لیے جو ٹیکس موجود ہے اگر وہ ٹھیک ٹھیک لگائے جائیں تو ہمارے اندازے کے مطابق 1000 بلین سالانہ کی ٹیکس انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے. کرپشن کو روک کر کے ہم 600 سے 800 بلین بچا سکتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ کے معاملے کو رینیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور عام آدمی کے لیے ہمارے مشورہ یہ ہے کہ 7,000 روپے میں آج زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. کم از کم اس کو 10,000 پہ لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ڈاکومنٹیشن ہو اکانومی میں. اور یہ بہت اہم بات کہی گئی ہے ابھی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھنا چاہیے. اس وقت صورت یہ ہے کہ 32% ٹیکس ڈائریکٹ ہیں, اور ان کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کی وجہ سے سیمی انڈائریکٹ بنا دیا گیا ہے. اور باقی جو تقریباً 68% ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جن کا بوجھ غریب امیر پر برابر پڑتا ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ اصل غریب پے کر رہے ہیں. ساتھ ہی یہ دیکھیے کہ جو وار آن ٹیرر ہے اس نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے. فائنانس منسٹری کی 2008-9 کی جو رپورٹ ہے اس کی روح سے پہلے 7 سال کے اندر $43 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے. اور ملٹری ایڈ کو اگر آپ نکال دیں تو اکنامک ایڈ ہارڈلی 7 سے 8 بلین کی تھی. دوسرے الفاظ میں 5 ٹائمز 6 ٹائمز مور اس ملک کے عوام نے امریکہ کی جنگ کو فائنانس کیا. ابھی پچھلے سال پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ خسارہ بڑھ کر کے $65 بلین ہو چکا ہے. بالکل. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر اس میں آپ انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہوا ہے خاص طور پر یہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز کی بنا پر, تو اس میں انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ان 7 سال میں 82 بلین روپیز کا ہمیں صرف روڈ
जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारे पुल जो हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये 80-90 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। खुदा के लिए इससे निकलिए, अपने अवाम की फिक्र कीजिए और मॉनेटरी पॉलिसी बदलिए। ठीक है, खुर्शीद साहब आप मौजूद रहिएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप दोनों मेहमानान से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।